میں صرف یہ بتا دوں کہ جو کلیکٹو پنشمنٹ ہے، یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں، اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں۔ یہ کلیکٹو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے، اسرائیل میں، اور وہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ فلسطینیوں سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے نہیں کرتے ہیں، اسرائیلیوں سے نہیں کرتے، وہ فلسطینیوں سے یہ کرتے ہیں۔ یہ ہٹلر کے جب نازی جرمنی جب دنیا کا سیاہ ترین دور تھا، یہ تب وہ گسٹاپو اٹھایا کرتی تھی لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ میں، کہ جو بھی اگر وہ نہیں ملا ایک جس کو پکڑنے گئے تو گھر والوں کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ سٹالن کا جو بڑی سخت ڈکٹیٹرشپ تھی سوویت یونین کی، یہ سٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ صرف چائنا میں ایک دور میں ہوا تھا، ان کے کلچرل ریولوشن کے اندر۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے۔ یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا، جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا، تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن تب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈیبلٹی ختم کر کے، انصاف کا نظام ختم کر کے، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، ایف آئی اے، وہ جس کو پکڑنا تھا، جس کے 16 ارب روپے کے پرائم منسٹر یہ شہباز شریف کے کیسز تھے، وہ تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ ایف آئی اے لگی ہوئی ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ نیب کو صرف ایک مقصد سے لگایا ہوا ہے، کچھ ڈھونڈو اس کے اوپر، عمران خان کے اوپر، لوگوں کے اوپر، تاکہ کسی طرح ان کو ختم کیا جائے اور باقیوں کو کہو کہ پارٹی چھوڑ دیں۔ ان اداروں کی ساری کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ میڈیا نے بھی، اور جس طرح عدلیہ نے، یہ ایک پروسیس تھا، ایک جدوجہد کر کے ایک وکلا موومنٹ شروع ہوئی تھی 2007 میں، جس کی جدوجہد میں عدلیہ آزاد ہوئی تھی اور لوگوں کو اعتماد تھا کہ اگر حکومت ہمارے پہ ظلم کرے گی تو عدلیہ کھڑی ہے راستے میں۔ وہ ختم ہوا ہے، اس کو سارا دن بدن اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ رہا ہے۔ ہماری پارٹی کا تو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے کہ لوگوں کو نکلتے ہیں، جج آرڈر بھی کرتا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے جج کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے، یہ گرانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہمارے پاس تو ایک کی میجورٹی سے گورنمنٹ ہماری بچی ہوئی تھی، ہم تو کام کر ہی نہیں سکتے تھے، سارا وقت کوشش ہو رہی تھی گورنمنٹ گرانے کے لیے، پیسہ چل رہا تھا، اوپر سے نامعلوم افراد پورا زور لگا رہے تھے گورنمنٹ گرانے کے لیے۔ تو ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ڈیزالو کی اپنی گورنمنٹ، وہی ہم نے پختونخوا میں کی۔ وہاں پیسے نہیں دے رہے تھے، جو قبائلی علاقہ جو جوائن کیا تھا ان کے لیے فنڈز ہم نے زیادہ دیے ہوئے تھے، وہی بند کر دیے انہوں نے، ہیلتھ کارڈ کا پیسہ نہیں آ رہا تھا۔ تو جب ہم نے سوچا کہ ہم گورنمنٹ ہی نہیں چلا سکتے، ہم نے آئین کے مطابق، دنیا کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی روایت کے مطابق، آئین کے مطابق ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی۔ 90 دن میں الیکشن ہونا تھا، ہمیں تو کوئی الیکشن ہی نہیں ملا۔ یعنی اوپنلی آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور میں اپنے سپریم کورٹ سے اب انتظار کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ کی اب کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے، سارے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی سٹیک پہ ہے کہ اگر آپ آئین میں 90 دن میں الیکشن ہی نہیں اب کروا سکے تو مجھے بتائیں کیا چیز روک رہی ہے کہ انہوں نے اگر اکتوبر میں سوچا کہ جی ابھی تحریک انصاف ابھی بھی جیت سکتی ہے تو اکتوبر بھی نہ الیکشن کروائیں۔ یہ تو سارا پاکستان کا جو جس کے اوپر بیس ہوتی ہے، دیکھیں جمہوریت بیس ہوتی ہے آئین کے اوپر، آئین کے مطابق قانون بنتے ہیں، تو جب ایک دفعہ آئین کی ختم ہو گئی، سپریم کورٹ کی ورڈکٹس کی پرواہ نہیں ہوئی، تو وہ بن جاتی ہے بنانا ریپبلک، اور بنانا ریپبلک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں معاشی طور پہ۔ اور پھر میڈیا کا بھی ایک 20 سال کا سفر تھا، اس سے پہلے تو میڈیا بند تھا،
اس سے پہلے تو صرف جو الیکٹرانک میڈیا تھا وہ تو صرف پی ٹی وی تھی. تو جنرل مشرف اس کو داد دیں ہم کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے اس نے میڈیا کھول دیا, کیونکہ جنرل مشرف کے ساتھ سپورٹ تھی. لوگ تنگ تھے ان دونوں پارٹی سے, ان کی کرپشن 2 دفعہ کرپشن میں گئی, لوگ تو تنگ تھے. تو لوگوں نے مشرف کو خوش آمدید اس کو ویلکم کیا. مشرف نے میڈیا کھول دیا, الیکٹرانک میڈیا, اور وہ پھر الیکٹرانک میڈیا نے شعور پیدا کیا پبلک کے اندر. میری پارٹی بنی کیونکہ مجھے موقع مل گیا الیکٹرانک میڈیا پہ جانے کے لیے, نہیں تو 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی تو نہیں آتی. اب وہ سارا جو میڈیا کا ایک پورا ایک سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے وہ زیرو ہو گیا. ایک حکم ملا ہے کہ عمران خان کا آپ نے نام نہیں دکھانا, یعنی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, جس لیڈر کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ پبلک اوپینین میں سپورٹ ہے, اس کو غائب کر دیا. تو دکھانا کیا پھر میڈیا پہ؟ اور پھر صحافی چپ کر کے. یعنی میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے میں دم ہے, کیا واقعی آپ آزادی رائے اور آزادی میڈیا کے ساتھ کھڑے تھے, یا آپ کو کتنوں کو صرف یہ آزادی رائے کے پیچھے چھپ کے ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہے تھے, اور مالکان کے جو ایجنڈاز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے تھے, اور مالکان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو اتنا فائدہ اس سے نہیں ہوتا جو چینل سے ملتا ہے, ان کو جو بزنسز میں فائدہ ہوتا ہے. تو کتنے صحافی تھے جو ان ایجنڈاز پہ چل رہے تھے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے. اس مشکل وقت میں لوگوں کا پتہ چلتا جا رہا ہے, اور میڈیا کی پوری سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ میڈیا کدھر کھڑا ہے, اور لوگ سارے سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں, اور سوشل میڈیا سے اب انفارمیشن لے رہے ہیں, کیونکہ اس قوم کو تو پتہ چل گیا کہ میڈیا اب سینسر ہو گیا بالکل. اور اس کے بعد جو اگلی بات کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد ہماری اکانومی آ گئی, ہماری جمہوریت بھی ختم, جمہوری ادارے بھی ختم, صرف ایک پارٹی کو باہر رکھنے. لیکن جو سب سے بڑا اس وقت جو ملک کو خطرہ ہے وہ تو ہماری معیشت کا ہے. اکانومی ہماری بیٹھ گئی ہے. میں صرف پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اکانومی کا حال کیا ہے. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 6.1% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی, یعنی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ملک میں. اور میں پھر یہ کہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ امریکی ڈالرز نہ آنے کے, جو کہ ایوب خان کے دور میں آئے, ضیاء کے دور میں آئے, مشرف کے دور میں آئے, تب گروتھ ریٹ اوپر تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 2 سال ہماری ایوریج 6% پہ اکانومی کو, کوئی باہر سے ڈالر نہیں آ رہے تھے. آل راؤنڈ انڈسٹری اچھا کر رہی تھی, زراعت اچھا کر رہی تھی, سروسز میں اضافہ ہو رہا تھا. تو ملک جب اوپر جا رہا تھا 6% پہ, ادھر سے سازش کر کے ایک